اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ ولیوں کو ان سے محبت کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے ایسے اختیارات گفٹ کر دیے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. لہذا وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ بابے، اور وہ رزق میں برکت بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، وہ بیماروں کو دوا کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں، یعنی گویا رکشا خرید کے دے دیا. اب وہ محتاج نہیں ہیں، وہ خود اسٹیبل ہو گئے ہیں. لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں، فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا، فلاں بزرگ کو روزگار دینے کا، فلاں بزرگ کو صحت دینے کا، فلاں بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا. تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے. ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دیے. سمجھتے ہو؟ پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے نا، جن کا یہ مجسمہ ہے، وہ ہماری حاجت روائی کریں گے. ہندوؤں میں جو بت پرستی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھگوان براہ راست نہیں دیتا، اصل میں یہ بھگوان کسی دیوتا کی عکاسی کر رہا ہے. اس کے سامنے جھکیں گے تو دے گا کون سا؟ دے گی وہ جو جس کی روح اس میں ہے، یا جو جس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو مگر آپ کو پتہ ہے بیت اللہ نہیں دے گا، دے گا کون؟ اللہ دے گا. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور بیت اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، دیتا بیت اللہ بھی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کے فرمایا تھا نا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو فائدہ. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لیتے ہوئے، اس لیے لے رہا ہوں، فائدہ نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ شرک معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کے پاس اختیارات، اہل بیت کے پاس اختیارات. ہمارے بہت سے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا. مشرکین تو کہتے تھے فلاں اختیار اس کو، فلاں اختیار اس کو. یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے، ہمارے نبی اولاد بھی دے سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے. ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے. اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں. ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج. محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں؟ برابر. کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. ہاں اسباب کے تحت. اچھا ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیے، قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیے ہیں. بارشیں کون برساتے ہیں؟ بولو، فرشتے. اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں، انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا،
میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں، ہبہ کر دوں۔ تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے، کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر ہم قلم سے پین سے کام لیتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم جدھر کو گھمائیں گے قلم وہاں گھومے گا، اس سے مدد لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے ہو۔ قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے، قلم کو اختیار دینا الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا، سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی، تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھ کے دے دو۔ قلم لکھے گا؟ بولے گا بھائی مجھے اختیار نہیں ہے، میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں، جدھر کو گھمائے گا بولنے پر پابندی ہے، جدھر کو گھمائے گا گھوم جائے گا۔ اسی لیے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا جاتا، مانگا کاتب سے جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم، اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، فرشتوں سے نہیں مانگا جاتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں، دے گا اللہ، میں صرف کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ۔ لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشرکین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یہ اولاد گفٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت جبریل کو گفٹ کرنے کا اختیار ہے۔ سوال آیا کھوپڑی شریف میں، اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا، گولڑا شریف، ملتان بھی شریف ہو گیا ہے، اور میرے بیان کے بعد اب پشاورے بھی مجھے دل چاہتا ہے اس کو کیا کہوں، اور کراچی شریف، کیونکہ قائد اعظم کا مزار ہے یہاں پہ، گرو مندر ہے یہاں پہ، بریانی ہے، بڑی بات ہے۔ پشاور کو اگر فخر ہے کہ ہم چپلی کباب کھاتے ہیں تو بریانی کہاں ملتی ہے؟ کراچی میں ملتی ہے۔ چائے آپ کو صرف کوئٹہ میں ملے گی خاندانی، اور کوئٹہ والوں کے ہاں ملے گی۔ ہم پورے ملک سفر کرتے ہیں، چائے پینے کو نہیں ملتی، چائے کے نام پہ مذاق مل رہا ہے۔ میں تو تلاش کرتا ہوں چترال میں بھی یار کوئٹہ وال کا ہوٹل دکھاؤ یار جہاں پہ چائے ملے۔ ایک ہفتے بعد چائے پیتی تو کھوپڑی نے کام کرنا۔ جب میں کوئٹہ پہنچا تو چائے پی تو کھوپڑی سیٹنگ پہ آئی ہے۔ چائے اچھی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ نشہ لگ جاتا ہے آدمی کو اس کا۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو ہاں کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ گفٹ۔ دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی۔ لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہو نا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے۔ لغت ڈکشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی، یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے۔ آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے۔ آپ ان شارٹ کدھر نسبت کر دیتے ہو؟ گاڑی کی طرف۔ کس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ گاڑی۔ اب آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی، آپ کہہ رہے ہو گاڑی، استغفر اللہ، گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے، پنچر۔ اور مثال دیتا ہوں، آپ نے شادی بیاہ میں گئے، ولیمے میں گئے، لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا؟ کہہ رہے میں نے تو بریانی کی 2 پلیٹیں کھائی ہیں۔ وہ کوئی سائنسدان تھے، فلسفی تھے، ہر چیز کی حقیقت دیکھتے تھے وہ۔
انہوں نے کہا یار 2 پلیٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی تو نے یار؟ تجھے بلایا تھا بریانی کھانے کے لیے، کم بخت تو کیا کھا گیا پلیٹیں؟ تو آپ کہو بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ بریانی کی 2 پلیٹوں کا مطلب پوری 2 پلیٹیں فل کر کے بریانی کھائیے. کہ نا اب مکرو نہیں، اب جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو. خدا کی قسم تم نے خود یہ بولا ہے کہ میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں. وہ ایک میں لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی کسی کے گھر گیا، کسی نے کسی کو دعوت دی کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مقصد تو ہوتا ہے ہمارا بڑا بنگلہ ہے اور ٹکے کباب کھلائیں گے تمہیں. ڈیفینس میں ایک بندہ نے کہا کہ کبھی ہمارے غریب کھانے میں بھی آ جاؤ. تو یہ غریب نے سوچا کہ چلو یار مالدار آدمی ہے، چلتے ہیں، وہ مرغ و مسلم کھلائے گا. مالدار بھی تواضعاً یہی کہتا ہے نا ہمارا غریب کھانہ اور دال روٹی. یہ چلا گیا تو واقعی غریب کھانہ ہی تھا اور دال روٹی لا کے رکھ دی. بڑا پریشان یار یہ ہو کیا گیا ہے. ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا. تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا، واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا یہ. کیونکہ جو بات یہ کہتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہوتا. جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد وہی لفظ ہے، دوسرا معنی نہیں. چپ ہو جا یہ ٹانگیں ہی توڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ویسے ہی دھمکی دے رہا ہو. تو اسی وجہ سے قرآن میں ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تمہارے دل میں محبت نہیں ہے، یہ دل سے سوچتے نہیں ہیں. کیونکہ عام محاوروں میں سوچنے کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے، محبت کی نسبت دل کی طرف. کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عاشق نے معشوق کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنا دماغ دے دیا. حالانکہ محبت دماغ میں ہوتی ہے، دل میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے یہ دماغ تمہارا ہوا. وہ کہے گی یہ اس کے اندر دماغ نہیں، دماغ کے علاوہ دل کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دماغ میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ. دل کی دھڑکن تیز. اسی وجہ سے لغت، زبان وہ ان چیزوں پہ نسبت کرتی ہے جو فوراً جس پہ افیکٹ ہو رہا ہے، جو نظر آ رہی ہیں. دماغ نظر تھوڑی آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. ہم تو دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں. محبت ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں. تو اس لیے کہتا ہے بھائی یہ دل کس کا ہے؟ اب یہ تمہارے لیے دھڑکے گا. کہہ نہیں دینا کسی کو، پٹو گے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بہترین مثال آنکھ روتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، اس کی آنکھیں رو رہی ہیں. حالانکہ دماغ روتا ہے، آنکھ نہیں روتی. روتا کیا ہے؟ دماغ. مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو زبان جو ہے نا، اہل لغت وہ سائنٹیفک حقیقت کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے. یہ کلام بلاغت کے خلاف ہوتا ہے. بلیغ وہ کلام ہے کہ جسم کا جو پارٹ سب سے پہلے متاثر ہو رہا ہے، جس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، اس کام کی نسبت اس پارٹ کی طرف کی جائے، اصل منبع اور سرچشمہ کی طرف نہ کی جائے. تو قرآن بھی بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب بجائے قرآن یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کرتا کہ ان کے دماغ ہیں جس میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دل پہ اس کا اثر ہو، یہ کلام بلاغت کے خلاف ہو جاتا. قرآن ڈائریکٹ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. یہ بلاغت ہے. اور وہ محبت جو مطلوب ہے اسلام میں، وہ وہی محبت ہے کہ دماغ سے نکل کے اس کا اثر کہاں ہو؟ دل پہ ہو. اگر اثر نہیں ہو رہا تو وہ جامد محبت ہے. تو قرآن اللہ کی وہ محبت چاہتا ہے جس کا اثر کس پہ ہو؟ دل پہ. اسی وجہ سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا، اس میں نور معرفت ڈالا گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کا کنیکشن کس سے ہے؟ دل سے اللہ نے قائم کیا ہے.
تو خیر میں عرض کر رہا، یہ دل دماغ گردے پھیپڑے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. بات کیا چل رہی تھی؟ وہ جو ہے ہاں، تو یہ جو حضرت جبریل نے کہا ہے کہ میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. حقیقت میں کس نے یہ اولاد دی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرکین کبھی بھی حضرت جبریل سے اولاد نہیں مانگتے. کبھی نہیں کہتے کہ اے جبریل جیسے آپ نے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیا تو مجھے بھی ایک وسیم غفار ستار نام کا کوئی بندہ مل جائے. کبھی مانگا انہوں نے؟ نہیں مانگتے. کبھی فرشتوں سے بارش مانگی گئی ہے؟ پتہ ہے بھائی فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم. اور یہ فرشتوں کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے. اللہ پیغمبروں سے یہ کام نہیں لیتے. پیغمبر کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچوائیں. اس لیے پیغمبروں کی فضیلت کس پر ہے؟ فرشتوں پر. سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو there are 2 types of محتاجی. تو محتاجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے ایکول، سب برابر. نہ علی مشکل کشا، نہ غوث اعظم مشکل کشا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، نہ پیران پیر مشکل کشا. سب کس کے محتاج؟ اللہ کے. یہاں میں ایک بات کروں، بعض لوگ توحید کی آڑ میں فساد مچاتے ہیں. موحد لوگوں کو بھی مشرک کہنا شروع کر دیتے. دیکھو مشکل کشا کے بھی 2 مطلب ہیں. ایک مطلب اسباب سے ہٹ کے مشکل کشا، ایک مطلب اسباب کے تحت مدد کرنے والا. مشکل کشا کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشکلیں دور کرنے والا. تو اگر کوئی کسی کو مشکل کشا اس معنی میں کہے کہ یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، مثلا یہ ڈاکٹر اچھا ہے، تو وہ بھی تو اس لحاظ سے مشکل کشا ہے نا کہ اس نے لوگوں کی بیماریوں کو کیا کر دیا؟ دور. تو اس بیس پر اگر کوئی ڈاکٹر کو مشکل کشا کہتا ہے تو اسے مشرک کہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے ہاں مشکل کشا کا یہ معنی نہیں تھا جو مشرکین کی نظر میں ہے، بلکہ وہ دوسرے معنی میں انہوں نے کسی کو مشکل کشا کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی جاؤ، ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جیسے کوئی سخی ہے تو جب بھی کوئی فقیر جاتا ہے یہ سخی اس کو مدد کرتا ہے، پیسے دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، جب بھی کوئی بیمار جاتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے. بعض لوگ بہت سے بزرگوں کے کلام میں یہ مشکل کشا کا لفظ نکال کے توحید کا پرچار کم کرتے ہیں، ان کو مشرک بنانے کے فتوے ان پہ بولو زیادہ لگا رہے. ان کا مقصد توحید نہیں ہوتا، توحید کے نام پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے فرقواریت کو پھیلا کے یہ کہنا سارے غلط ہیں، جنت میں صرف میں جاؤں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن بزرگوں نے مشکل کشا اس معنی میں لکھا کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو کہ یہ اسباب کے تحت لوگوں کی مشکلات دور کرتے تھے اس معنی میں، وہ بزرگ اگر ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت آپ کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو روح معنی ہو، کیونکہ توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے. یہ ضرور ہے، یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ذو معنی لفظ استعمال بولو نہیں کرنے چاہیے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان بزرگوں نے مشکل کشا کا لفظ شرک والے معنی میں نہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیا؟ آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ان کے دفاع کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں؟ سیدھا سیدھا فتویٰ کیوں نہیں لگا دیتے؟ 2 وجہ سے فتویٰ نہیں لگاتے. ایک تو یہ کہ مسلمان کا عمل جب آپ کے سامنے آئے تو قرآن و سنت سے اجماع امت سے پتہ چلتا ہے، حتی الامکان اس کا اچھا مطلب تلاش کرو، برے مطلب پہ نہیں لے کے جاؤ. کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انہی بزرگوں کی ساری زندگی توحید کی پرچار میں گزری،
ساری زندگی اس کی نفی میں گزری کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کسی کے کلام کا مطلب وہی لیا جائے گا نا جو وہ خود لے رہا ہے، جو اس کے نظریات سے میچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایسا کلام کرتا ہے جو اسی کے نظریات سے میچ نہیں کرتا، تو اس کے کلام کا وہ مطلب لیں گے جو وہ خود بیان کر رہا ہے، یا وہ مطلب لیں گے جو آپ بیان کر رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 3 پلیٹیں کھا گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ پلیٹیں ہی کھایا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم بریانی کھائی ہے میں نے، آپ کو نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہم آپ کو برا کہیں گے، اس کو نہیں، ہم کہیں گے یہ خود اپنے کلام کا ایک مطلب بیان کر رہا ہے، تو جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے وہ لو نا۔ یہ خود کہہ رہا ہے بھائی پلیٹ سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی۔ آپ کہہ رہے نہیں پلیٹ سے اس کی مراد کیا تھی؟ پلیٹیں ہی کھائی ہیں اس نے، اس کا مطلب پھر آپ فتنہ پرست ہو۔ تو ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے شرک کا وہم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے عقائد اور اپنے جو کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں توحید کی پرچار میں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے، وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ بہشتی زیور عقیدوں کی، مسائل کی اور عقیدوں کی کتاب ہے جو ہندوستان میں جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ اس میں عقائد کا باب پڑھیں، صاف نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو ہم علماء دیوبند کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی قبر پرست ہوتے، ہم بھی قبروں پہ جاتے۔ سعودی عرب میں ایک عالم نے کتاب لکھی کہ تبلیغی جماعت والے قبر پرست ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عربی میں کتاب ہے ان کی، میں نے خود پڑھی ہے، بہت بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے نیک پرہیزگار۔ کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے کیا ہیں؟ قبر پرست۔ میں نے کہا اگر کچھ اور کہہ دیتے شاید ہم مان لیتے، شاید کہ امکان تھا۔ 3 دن کی جماعت میں نکل کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ تبلیغی جماعت والے جتنے قبر پرستی کے خلاف ہیں عملاً، اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا، وہ تو توحید میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہونے کے قائل۔ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، دکان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس چکر میں بعضوں نے دکانوں پہ تالے ڈال کے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہونے کے قائل نہیں ہیں، تو جہاں قبر سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونے کے کہاں سے قائل ہوں گے؟ لیکن کیا ہے، فتنہ پرست لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو سے تروڑ مروڑ کے چیزیں نکال نکول کے ایسا ملغوبہ بنا کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ بزرگ عالم ایک دفعہ ادھر پاکستان یا ہندوستان آ جائے، میں ان کو شب جمعہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، درمیان میں بھی یہ اور ختم بھی اسی پہ۔ اور ہم نے تبلیغ میں درجنوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مسجدوں میں۔ تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا؟ مجھے تو جو قبرستان جتنا جانا سنت ہے اتنا بھی ہم نہیں جاتے، کبھی کبھار تو جانا چاہیے، آخرت کی زیارت ہوتی ہے، ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا۔ اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ اس وقت بر صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے، بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں، ورنہ سب مزار پرست ہوتے۔ سروے کرو، سفر کرو، میں گلگت گیا ہوں، چترال گیا ہوں، جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہیں جہاں علماء دیوبند کے اثرات نہیں ہیں۔ جہاں مزار پرستی نہیں ہے وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے؟ علماء دیوبند۔ پورے بر صغیر میں جہاں بھی جاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ، مزار اگر نظر آ رہے ہیں، قبروں پہ سجدے نظر آ رہے ہیں، بھائی یہاں کوئی عالم دیوبند کا عالم نہیں آیا تبلیغ کے لیے۔ اور جہاں میں گلگت کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہے، سب مٹی کی قبریں، ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں، بڑے بڑے قبر۔ میں حیران، یار تم گاؤں دیہات کے لوگ، تمہیں اتنا شعور، تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا؟ جاء عالم من دیوبند، کہاں سے ایک عالم آئے تھے؟ دیوبند۔ وہ سب مزار ختم کر کے
چلے گئے. تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشا فلانا، بھائی وہ ذو معنی الفاظ ہیں. جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا میں نہیں، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ میں. اس لیے اپنی طرف فی الحال شارٹ کٹ بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. ان شارٹ تو بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج میں، مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا ٹھیک. میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام تبھی تو قبر میں گئے ہیں. میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا، مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، آپ نہلا رہے ہیں، ہمارا اسٹائل ہی ہے یہ بات کرنے کا نا. جب میں نے اس کو کہا تو ہنسنے لگا وہ. میں نے کہا جس کے پاس جا رہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی. تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا، تو جو نہلانے والے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے، مر جاتے وہ خوف سے. آدھا دھڑ تو دور کی بات، اگر ان کی ایک پلک بھی ہلنا شروع کر، مثال وہ آنکھ مار دیتے یوں کر کے، آپ ایسے کر کے آنکھ مارتے، آپ نہلا رہے انہوں نے یوں آنکھ ماری، اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تیرا، آ جا. یہی ہوتا نا. تو غسل دینے والے غسل دیتے، بولتے نہیں بھائی یہ تو بزرگ بھی نہیں لگ رہے ہم کو، یہ ان کی حرکتیں ٹھیک. مرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں آ جا. مر جاتا آدمی. تو جس کے قرآن کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان کو. تو حاجت روائی مشکل کشائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو ہم یہ بات بھی ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو اللہ نے بتایا یہ کائنات خود سے نہیں بنی، میں نے بنایا، میں اکیلا ہوں. پھر اکیلے کے مطلب میں بھی لوگوں نے دو معنی کر دیا. اللہ اکیلا، اللہ تو ہے لیکن یہ بھی اختیار دیا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، اختیارات بھی کسی کو میں نے نہیں دیے. تنہا وحدہ لا شریک لہ، کوئی عبادت کے دعا کے لائق نہیں. اور انتم الفقراء، تم سب میرے ایک جیسے محتاج ہو. اس میں پیغمبر، فرشتے، بزرگ، ولی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اس عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے پیچھے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. میں بھی کیلاش میں تھا، ایک آدمی کی والدہ، وہ لوگ کیلاشی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سے غیر مسلم ہیں. تو ایک شخص کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان نہیں ہوئی. تو میں ان کے گھر بھی گیا، بہت ٹینشن میں تھا وہ. اس کو یہ ٹینشن تھی میری ماں اگر مر گئی تو میں تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. تو ایمان جس کے پاس نیا آیا ہے اس کو اس ایمان کی اور توحید کی قدر ہے. ہمیں چونکہ باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے تو کوئی بھی ہمارے ایمان پہ بڑے آرام سے ڈاکہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.